اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے ناظرین، حج کا سیزن ہے، حج کا موسم ہے، تو اسی متعلق ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ناظرین و سامعین، ذرا حج کا منظر یاد کیجئے اور تھوڑا سا ایک دوسری جانب آئیے اور تصویر کا ایک دوسرا رخ دیکھیے کہ جب بندہ احرام باندھتا ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ گویا کہ دنیا والوں سے علیحدہ ہو کر، دنیا سے الگ ہو کر، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنا کام دھندا سارا چھوڑ کر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین، ذرا حج کا پروسیس دیکھیں کہ جب بندہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے اور خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹتا ہے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جب آپ کسی دنیا میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی کا حق تلف ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات آپ جاتے ہیں، پاؤں پر گر کر معافی مانگتے ہیں، کبھی اس کا دامن پکڑ لیتے ہیں، معاف کر دے، اور بالآخر وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دو جہاں کا خالق و مالک ہے، اور ان رحمتی سبقت علی غضبی، حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، جب بندہ خانہ کعبہ کو جاتا ہے اور پھر دیواروں سے چمٹتا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹتا ہے، ملتزم سے اپنے آپ کو چمٹاتا ہے، تو گویا کہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے ارحم الراحمین سے رحمت کی بھیک طلب کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین، خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منی میں ایک مرحلہ وار دیکھیں بتدریج، خانہ کعبہ، مدینہ شریف گئے، اچھا پھر خانہ کعبہ سے آپ آتے ہیں جو ہے وہ منی، پھر اس کے بعد عرفات، پھر مزدلفہ، مرحلہ وار، یعنی آزمائش در آزمائش میں اضافہ ہوتا رہتا ہے نا، اور پھر بالآخر یوں سمجھ لیں کہ شیطان کو کنکریاں مار کر پھر قربانی کرتے ہیں۔ تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، جب حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو ڈائریکٹلی خانہ کعبہ بیت اللہ آنے کا حکم کیوں نہیں ہوا؟ پہلے جو ہے وہ منی جاؤ، عرفات جاؤ، اس کے بعد جو ہے وہ مزدلفہ جاؤ، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب تم کسی بڑے کے گھر پر جاتے ہو تو پہلے یعنی عاجز بن کر جاتے ہو، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہو تو ڈائریکٹلی گھر میں داخل نہیں ہوتے، آپ پہلے گھر کی چوکھٹ پکڑتے ہو، پھر آپ کو یعنی چوکھٹ پکڑنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر گھر میں داخلہ ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عرفات کا میدان، یہ منی کی وادی، عرفات کا میدان مزدلفہ، تو یہ چوکھٹیں ہیں، یہاں پکڑ پکڑ کے تم اپنی آہوزاری کرتے ہو۔ عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں۔ وہ میں نے عرض کیا کہ معافی کا مطلب کیا ہے؟ معافی کا مطلب یہ نہیں کہ کھلی چھوٹ ہے، وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر مزدلفہ میں آ کر ناظرین معافی، حقوق العباد کی معافی، مکمل معافی جب ہو گئی نا، تو اب گویا کہ فرمایا کہ آؤ 10ویں ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارو، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دو اور اپنے آپ کو شیطان سے آزاد کرو، اور پھر کنکری مارنے کے بعد قربانی۔ اچھا، قربانی کرنا کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہاں کا پروردگار ہے۔ یہ قربانی ہے کیا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے نا،
ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ فدیے میں مینڈا آیا تھا، قربانی قبول بھی ہو گئی، اور ناظرین اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے محفوظ بھی فرما دیا۔ تو قربانی کو جب ہم قربانی کرتے ہیں نا، ذبح کرتے ہیں، تو گویا کہ اپنی انانیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دی، ٹھیک ہے۔ اب جب سب کچھ ہو گیا، گناہوں کی معافی، اپنی انانیت، اپنی خواہشات اللہ کی رضا کے آگے سرنڈر کر دی نا، اب حکم ہوتا ہے کہ آؤ اپنا یہ میل کچیل اتارو، یعنی گنجے ہو جاؤ، حلق کروا لو یا تقصیر کروا لو، اور اس کے بعد تم گویا کہ احرام کی کسی حد تک پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہو، یہ تمہارا باطن پاکیزہ ہو گیا۔ اب آؤ غسل کر کے اپنے ظاہر کو بھی پاکیزہ کر لو، اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے طواف زیارہ کے لیے آؤ۔ زیارہ کہتے ہیں ملاقات کو، طواف زیارہ کے لیے آؤ۔ اللہ اکبر، کیا مزہ ہوتا ہے ناظرین و سامعین جب کشا سارے حاجی طواف زیارہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک منظر ہے حج کا، لیکن یہ ہمیں ناظرین کتنے اسباق دیتا ہے، کتنے لیسنز اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباق کو حاصل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف ہے، اور آیت نمبر 22 ہے، اس کا لاسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ اسے ظاہراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ظاہرہ پڑھا جائے گا، را پر دو زبر کی تنوین ہے، وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ ظاہراً احدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں احدا پڑھا جائے گا، آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف کے اندر 22 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 22 یعنی 22 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اوپر عین رکوع کی شارٹ فارم ہے، یا رکوع نمبر 3 مکمل ہو رہا ہے، اوپر صاد ہے ظاہرہ کے بعد، صاد وقف مرخص کی شارٹ فارم میں، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنے کی رخصت موجود ہے، نہ رکا جائے تو زیادہ بہتر ہے، رکنے کی رخصت بہرحال موجود ہے۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ فا ایک کلمہ، لا تماری ناظرین یہ دوسرا ہے، فی تیسرا، ہم چوتھا، الا پانچواں، مراءن چھٹا، ظاہراً ساتواں، واو آٹھواں، لا تستفتی نواں، اور اس کے بعد ناظرین من 10واں، احدا 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فلا تماری فیہم، فلا تماری فیہم، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے الا مراء، را الف زبر را، اوپر مد کی علامت ہے، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جائے گا، اور حمزہ پر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد ظا حرف اخفا ہے، تو یہاں تنوین کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں۔ مراء ظاہرا، اچھا مراء میں را الف زبر را، اوپر مد کی علامت مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، اور میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مراء ظاہرا، اچھا را پر دو زبر کی تنوین واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، ظاہرا ولا تستفتی، ظاہرا ولا
तस्तफ्ती, फ़ी अलहदा हिम अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे फ़ी हिम, और हिम में मीम साकिन है, इसके बाद मिन की मीम के साथ इसको मिलाएंगे, मीम की आवाज़ को होने के साथ अदा करेंगे। मिन अलहदा हुम अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे मिन हुम, फ़ी हिम मिन हुम अहदन, यहाँ वक्फ करेंगे तो अहदा पढ़ा जाएगा। चलते हैं नाज़रीन कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। फ़ला तुमारी फ़ीहिम, इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्ती फ़ीहिम मिनहुम अहदा। आयत नंबर 22 है, यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि आज का जो सबक है हम वो लिख चुके हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो आ जाइए नाज़रीन, सबसे पहले अस्मा मिराअन, अच्छा बल्कि पहला इसम है हिम ज़मीर, दूसरा है मिराअन, तीसरा ज़ाहिरन। हिम नंबर 1 में गुजर चुका है, हम नंबर 1, चौथा अहदन। तो कुल 4 अस्मा हैं, कुल 4 अस्मा हैं। नंबर 1 हिम और हम, हिम और हम। नंबर 2 मिराअन, नंबर 3 ज़ाहिरन, नंबर 4 अहदन। चार अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। ला तुम्हारी पहला फ़ेल, नंबर 2 ला तस्तफ्ती, नाज़रीन मुस्तामीन 2 अफ़आल हैं। अब हम देखते हैं हुरूफ। तो पहला हर्फ है फ़ा, दूसरा है इल्ला, तीसरा है वाव, चौथा है फ़ी, बल्कि फ़ी, हाँ ठीक है, इसको नंबर 4 में ही डाल देते हैं हम, फ़ी, और पांचवा है मिन। कुल 5 हुरूफ हैं। नंबर 1 फ़ा, नंबर 2 इल्ला,
نمبر 3 واو، نمبر 4 فی، نمبر 5 من۔ 4 اسما، 2 افعال، 4 اور 2 6 اور 5 حروف، کل ملا کر ناظرین یہاں پر 11 کلمات ہیں، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں، ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ تو پہلا جو اسم ہے ہم اور ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، تو ناظرین متصل ہوگی تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوگی، اور منفصل ہوگی تو صرف ہم کی شکل میں ہوگی۔ ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اس کے بعد ہے مراءً۔ اچھا، مراءً کا معنی ہوتا ہے بحث، جسے ہم اردو میں بحث کہتے ہیں، لیکن یہ ہوتا اصل میں بحث ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپس میں بار بار باتوں کی تکرار کرنا تو عام طور پر یہ بحث کہلاتی ہے، باتوں کی تکرار کرنا۔ ایک سوال آپ نے کیا، جواب دیا، پھر سوال، پھر جواب، پھر جواب، پھر سوال، تو یہ آپس میں جو مکالمہ ہو، بحث ہو، تو یہ اس معنی میں آتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ظاہراً۔ ظاہر ویسے اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت کا معنی پایا جائے، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ نظر آنے والا، ظاہر ہونے والا، لیکن یہاں پر ظاہر کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، ظاہر کے معنی میں، اور عام طور پر یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد احدن۔ احدن، اس کا معنی کیا ہوگا؟ احدن کا معنی ہوتا ہے کسی ایک، احدن کسی ایک۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے لا تماری۔ لا تماری فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، کسی کام سے منع کیا جائے۔ تو لا تماری کا معنی کیا ہوگا؟ بحث نہ کر، بحث مت کر، یا بحث نہ کر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لا تستفتی۔ لا تستفتی یہ بھی فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے سوال مت کر، سوال مت کر۔ اس کا امر ہوگا استفتی، سوال کیجئے یا سوال کر۔ لا تستفتی سوال مت کر۔ امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، حکم دیا جائے، اور نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جائے۔ اچھا، استفتا، یستفتی، استفتاء۔ استفتاء عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ استفتاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ پوچھنا یا فتویٰ طلب کرنا۔ جو عام طور پر کسی دارالفتاء میں آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا استفتاء میں نے استفتاء آپ کو دیا ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ تو یہ استفتاء اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فتویٰ پوچھنا، کسی سوال کا جواب پوچھنا۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی، یعنی فا کا معنی ہے پس یا تو۔ ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ الا، الا استثناء کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ جو ہے وہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل جملہ منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ الا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مگر، لیکن، مگر لیکن، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو کا معنی ہے اور، فی ظرف کے لیے آتا ہے ناظرین، اور اس کا معنی ہے میں۔ اس کے بعد ہے من۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ من و ان یہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ، کوئی بات بیان کی جائے اور آپ کو شروع سے لے کر آخر تک معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں من ون میں نے سنا ہوا ہے، یعنی A to Z میں نے سنا ہوا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ 4 اسما، 2 افعال، 5 حروف، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ 11 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ظاہر، نمبر 2 استفتاء، نمبر 3 من میں من و ان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، لام الف زبر لا،
فلا تا پشتو میم الف زبر ما را زر ری فا یا زر فی ہا میم زر ہم فلا تماری فیہم حمزہ لام زر ال لام الف زبر لا الا میم زر می را الف زبر را حمزہ دو زبر ان ضا الف زبر ضا ہا زر ہی را واو دو زبر رو میراء ظاہرا واو زبر وا لام الف زبر لا ولا تا سین زبر تس تا فا زبر تف تا زر تی ولا تستفتی ظاہرا ولا تستفتی فا یا زر فی ہا میم میم زر ہم فیہم میم نون زر من ہا میم پیش ہم منہم ولا تستفتی فیہم منہم حمزہ زبر آ ہا زبر ہا دال دو زبر دن احدن یہاں وقف کریں گے تو احدا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اب تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس لا تماری بحث نہ کرو فی میں ہم ان کے، الا مگر مراءً بحث ظاہراً ظاہر سرسری، وا اور لا تستفتی تو سوال نہ کر فی میں ہم ان کے، من سے ہم ان احدا کسی ایک سے۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین یہاں پر ہم حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان فہم ترجمہ
آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اب تفسیر جو ہے وہ عرض کرنی ہے۔ آیت نمبر 21 کی تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں، اور آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وہ آیت کریمہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور تفسیر بھی کسی حد تک ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اس میں ناظرین چند باتیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ تھا کہ وہاں پر اصحاب کہف جب غار میں واپس چلے گئے تو اب ان میں ایک گروہ تھا وہ کہتا تھا کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے، اور ایک کہتا تھا کہ ایسے ہی عمارت بنائیں گے۔ تو بہرحال جنہوں نے کہا تھا کہ مسجد بنائیں گے تو ان کو غلبہ حاصل ہوا، اور انہوں نے وہاں پر مسجد بنائی تاکہ سال میں ایک مرتبہ ایک ایونٹ ہو، اور ہم یہاں پر آ کر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوا، اور ایک ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ جس سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین سب کو ہو گیا۔ اور پھر ناظرین اس سے ہم نے یہ بھی کہا کہ اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عام طور پر جو اولیاء اللہ کے مزارات ہوتے ہیں تو ان کے پاس مساجد بنانا، تو یہ قرآن کریم کی اس آیت سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہے کہ مسجد بنانا اس حوالے سے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کی جائے، اور پھر ایک ظاہر ہے کہ ایک اللہ والے کا مقام ہے، اللہ والے کی نسبت سے مقام ہے، تو ناظرین اس سے برکت بھی حاصل کی جائے، اس کے اللہ والے کے وسیلے سے دعا بھی کی جائے۔ اچھا اب ناظرین ظاہر ہے کہ اس کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی۔ اچھا اب اس میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی قبر کے پاس کوئی مسجد بنانا ہے یہ منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا جس میں تصاویر تھیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ان میں کسی نیک شخص کی وفات ہو جاتی تو وہ اس کی قبر کے پاس ایک مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں رکھ دیتے، وہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ترین مخلوق میں سے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ناظرین کسی قبر کے پاس جو ہے وہ مسجد نہیں بنانی چاہیے، حدیث پاک سے تو یہ ملتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین یاد رکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ 1 ماہ کی مسافت سے میرا رب طاری کر دیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلی طہارت بنا دیا گیا، بس میری امت میں سے جس شخص نے جہاں بھی نماز کا وقت پایا وہ نماز پڑھ لے، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا، اور مجھے شفاعت دی گئی، اور پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت کہ تمام روئے زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا گیا، اور تمام روئے زمین میں وہ جگہ بھی داخل ہے جو صالحین کے قرب و جوار میں ہے، لہٰذا اس جگہ مسجد بنانا جائز ہے اور وہاں نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ جن احادیث میں صالحین کے قرب میں مسجد بنانے کی ممانعت ہے ان سے یہ حدیث منسوخ ہو جائے، تو یہ کہنا یعنی کیونکہ حدیث نبی علیہ السلام کے فضائل میں سے، اور فضائل منسوخ نہیں ہوتے، اور نہ فضائل میں تخصیص ہوتی ہے اور نہ فضائل میں استثناء ہوتا ہے، نص جو ہے صرف امر اور نہیں میں جاری ہوتا ہے۔ جب ان احادیث میں تضاد ہے یعنی تعارض ہے تو واضح ہو گیا کہ جس حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، وہ حدیث ان احادیث کے لیے ناسخ ہو جائے گی اور وہ تمام کی تمام احادیث منسوخ ہو جائیں گی، کیونکہ ظاہر پوری روئے زمین میں سے جو حصہ چاہیں مسجد بنا لیں، جائے سجدہ بنا لیں۔ اچھا اب منع کیوں کیا گیا تھا؟ ظاہر ہے کہ ناظرین یہ قوم جو تھی شرک میں ایک یوں سمجھ لیں کہ شرک رچ بس گیا تھا، تو بعض اوقات کیا ہوا کہ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے منع فرمایا، لیکن بعد میں پھر اسے منسوخ کر دیا۔ مثال کے طور پر فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ قبروں کے پاس نہ جایا کرو، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو پہلے منع کیا کیوں؟ کہ یہ جاہلیت سے نکلی ہوئی قوم تھی، تو ایسا نہ ہو کہ بت پرستی کی طرف یا کسی اور چیز کی طرف جو ہے نا یہ چلے جائیں، مائل ہو جائے، تو اس لیے پہلے منع کیا۔ جب عقیدے پکے ہو گئے تو اب اجازت دی گئی۔ اسی طریقے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ناظرین اس طرح منع کیا گیا ہو، لیکن بعد میں جب مسلمان یعنی قرآن کریم نازل ہو گیا، ساری چیزیں
یعنی عقیدہ راسخ ہو گیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اچھا، اب اس کے بعد ناظرین اور پھر صالحین کے جوار میں مسجدیں بنانے پر جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ان کی تصریحات بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں وقت کی کمی ہے تو میں بہت زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد آ جائیے ناظرین آیت نمبر 22، آیت نمبر 22۔ اب اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، اس میں ذرا سا غور کیجئے گا ناظرین۔ اس میں باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ناظرین اس کا ترجمہ ان قریب لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ تمام اقوال اٹکل بچوں پر مبنی ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہیے میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، سو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ تفسیر کیا ہے ناظرین انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلہ والا سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ تو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابریش بات کر رہی ہیں؟ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ ترجمہ، تو آپ ان کے متعلق صرف سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان ذرا اونچی آواز میں سنائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تمارہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا۔ تو آپ ان کے متعلق سرسری بات کریں اور ان کے متعلق اہل کتاب سے کوئی سوال نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ میرا نام مصطفیٰ ہے، وانٹون نمبر 1 سے ہوں، وہاں سے میں نے سنانا ہے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی، تھوڑی سی اور کوشش کرنا ہے، انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ سبق سنا جی لیاقت پور سے۔ سنائیے۔ فلا تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
الرحمن الرحیم فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی ولا تستفتی فیہم منہم احدا۔ ترجمہ، جی ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر سرسری بحث، اور ان کے متعلق اہل کتاب میں کسی سے دریافت نہ کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارا جو ناظرین سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر، اور یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔